شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور تڑکتے دلوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جی میرے دوستو، آج میں کسی ملک یا شہر کی سیر کروانے کی بجائے میرا پروگرام آپ کو اپنے ہی قصبے کے دلچسپ حقائق اور معلومات فراہم کرنے کا ہے۔ تو جناب، میرا قصبہ منڈی مویشیاں اور سونے چاندی کے زیورات کے کام کے لیے جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہاں کا دیہی ماحول اپنی مثال آپ ہے جناب۔ دریائے چناب کے سنگم میں واقع ہے میرا قصبہ۔ تو جناب جلدی سے باندھ لیجیے اپنا سیٹ بیلٹ، تو میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے قصبے کیمپ بھروانہ کے ایک دلچسپ سفر پر جناب۔ جناب، جنگ ملتان روڈ پر واقع اس قصبے کا نام کیمپ بھروانہ ہی ہے۔ ملک پاکستان ہے، ضلع جنگ اور تحصیل اس کی شورکوٹ ہے۔ شورکوٹ سے جنگ جاتے ہوئے 17 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ قصبہ، جس کے مشرق میں دو رابطہ نہریں حویلی لنک کینالز، مغرب میں جلا پروانہ، شمال مغرب میں بدوانہ اور جنوب میں شاہ صادق نیام کے مواضع واقع ہے۔ یہ ایک قدیمی قصبہ ہے جس کی بنیاد بھروانہ فیملی کے ایک فرد مار قائم نے رکھی۔ یہی وجہ شہرت بنی، یہاں تقریباً 5 سال پہلے تک منڈی مویشیاں لگتی تھی جو اب ختم کر دی گئی ہے۔ یہاں کے بنے چاندی اور سونے کے زیورات پورے ملک میں پہچانے جاتے ہیں جناب۔ یہ قصبہ مذہبی اور سیاسی حوالے سے بھی بڑا اہم ہے۔ یہاں عید میلاد النبی، محرم اور سفر کے ایام تمام اہل علاقہ بڑے عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں۔ اس قصبے کی کل آبادی تقریباً 12,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں کی مشہور سوغات جلیبی، گنے کا رس، چاٹی والی لسی، تنور کی روٹی اور مکھن ہے جناب۔ یہاں دیہی ماحول کی خوب جھلک ہے۔ اس قصبے میں کئی ایک اقوام واقع ہیں جن میں کھوکھر، جٹ، راجپوت، ارائیں، تہیم، آہیکان، پٹی، جٹ، چدڑ اور چیمہ قابل ذکر ہیں۔ اہلیان علاقہ زیادہ تر کاشتکاری کے شعبہ سے وابستہ ہیں۔ یہاں کی اہم فصلات میں گنا، چاول، کپاس، مکئی، گندم اور چارہ جات وسیع پیمانے پر کاشت کیے جاتے ہیں۔ تقسیم کے وقت یہاں پر آئے مہاجرین کی آبادکاری کی گئی اور کافی تعداد میں ہندو بھی ہندوستان میں گئے تھے یہاں سے، جن میں بدوانہ اور بستی کوٹ ارائیاں قابل ذکر ہیں۔ بستی کوٹ ارائیاں میں ہندوؤں کا مرگٹ بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کی یوسی کا نمبر 50 ہے۔ یہاں پر اسلام کے ایک بزرگان دین، خصوصاً حضرت محمد شاہ صادق نہنگ اور میرا بادشاہ اور اسلامی فاتحین کی بدولت یہاں پر پہنچا۔ یہاں پر کسان حضرات کے لیے زرعی بینک اور UBL بینک بھی بنائے گئے ہیں۔ یہاں آج بھی پرانی طرز کے لوگ ترکھان، کمہار، لوہار اور حجام سے بارٹر سسٹم کے تحت کام چلاتے نظر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کھیلوں کے بھی بڑے شوقین ہیں۔ کبڈی، کشتی، کرکٹ، والی بال، فٹ بال اور خاص طور پر میلوں ٹھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو جناب، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میری ان دوستوں سے مؤدبانہ التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ہو سکے تو ویڈیو کو دوستوں میں بھی شیئر کر دیں۔ آپ کی اس تکلیف پر میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ تو جناب، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر اس قصبے کیمپ بھروانہ کے تعلیمی ماحول کی بات کی جائے تو یہاں پر 2 سرکاری بوائز اور گرلز ہائی اسکول ہیں، 4 پرائیویٹ اسکول ہیں اور ایک ہائر سیکنڈری اسکول عسکری ماڈل فار بوائز اینڈ گرلز اپنی تعلیمی کاوشوں سے اہلیان علاقوں کو مستفیض کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سرکاری ہسپتال، ایک لائبریری اور کئی ایک پرائیویٹ کلینک ہونے کے باوجود حفظان صحت کے لیے شورکوٹ یا جھنگ جانا پڑتا ہے۔ یہ موٹر وے سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ برستہ وریام والا سے کیمپ بھروانہ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے چونکہ جنگ ملتان روڈ خستہ حالی کا شکار ہے جناب۔ امید ہے کہ آپ کو میرے قصبہ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹس میں ضرور ذکر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔